میرا نام عائشہ ہے اور میں شادی شدہ ہوں اور ماشاءاللہ میری ایک پیاری بیٹی ہے۔ یہ میری دوسری شادی ہے۔ پہلی شادی کسی وجہ سے نہیں چل سکی، لیکن دوسری شادی میں بھی سکون کا ایک لمحہ میسر نہیں آیا۔ کہنے کو میں ایک بہت بڑے گھر کی لڑکی ہوں، میرے والدین بہت پیسے والے ہیں اور کبھی کسی چیز کی کمی دیکھنے کو نہیں ملی، مگر سچ کہا ہے کسی نے، خوشیاں پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ میری پہلی شادی سے طلاق کے بعد میں نے کافی ٹائم اپنے ماں باپ کے گھر گزارا ہے۔ کافی سارے رشتے بھی آئے، پر نہ تو مجھے اور نہ ہی میرے گھر والوں کو وہ رشتے اچھے لگے۔ پھر میرے والد صاحب کے دوست نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگا۔ والد اپنے دوست کو انکار نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ہاں کر دی۔ اس طرح میری دوسری شادی ابو کے دوست کے بیٹے وقاص کے ساتھ ہو گئی۔ شروع میں تو سب بہت اچھا رہا، میں بھی خوش تھی اور وقاص بھی شادی سے خوش تھے۔ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، اور پھر شادی کے کچھ عرصے بعد وقاص نے ضد کی کہ میں اس کے کاروبار کے لیے ابو سے پیسے مانگوں۔ پہلے تو مجھے یہ ٹھیک نہ لگا، مگر وقاص روزانہ اس بات کو لے کر بیٹھ جاتے۔ آخرکار مجھے ان کی بات ماننا پڑی۔ میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی اور انہیں وقاص کے کاروبار کے لیے پیسے دے دیے۔ وقاص پہلے شوبز میں کام کرتے تھے، وہ مجھے کہتے تھے کہ میں نے کوئی اور کاروبار کرنا ہے، اس لیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مگر پیسوں کے ملنے کے بعد پتہ چلا یہ سب انہوں نے ڈرامہ کیا تھا۔ وہ تو صرف اپنے بھائی کو کاروبار کروا کر دینا چاہتے تھے۔ وقاص نے کچھ دن تو بھائی کے ساتھ کام کیا اور پھر سے اپنے شوبز والے کام کرنے لگا۔ وہ ماڈلنگ اور ایکٹنگ کی پروجیکٹس کیا کرتا تھا۔ ان کی بہت لڑکیاں دوست تھی۔ شروع میں مجھے برا بھی نہیں لگتا تھا، پھر آہستہ آہستہ وقاص کو مجھ سے دل بھر گیا۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ شادی صرف پیسے کے لیے ہی ہوئی ہے۔ وہ گھر آ کر بھی ساری رات دوسری لڑکیوں سے باتیں کرتے رہتے۔ سچ کہوں تو میری حیثیت گھر کی نوکرانی سے زیادہ نہ تھی۔ میں سارا دن گھر کے کام کرتی، شام کو جب وقاص واپس آتے تو انہیں کھانا دیتی، رات کو ان کی ٹانگیں دباتی اور آنسو بہاتی رہتی۔ وہ میرے سامنے دوسری لڑکیوں سے خوش گپیاں کرتے رہتے ہیں۔ ان کے موبائل میں دوسری لڑکیوں کے ساتھ تصویریں ہوتی۔ اب وہ زیادہ ٹائم دوسری لڑکیوں کے ساتھ گزارتے تھے۔ جب میں کچھ بولتی یا ان کی امی سے کہتی تو وہ بھی ان کا ساتھ دیتی۔ ابھی جوان ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر میں کچھ زیادہ بولتی تو کہتے میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ سب برداشت کرنا پڑے گا، ورنہ طلاق لو اور دفع ہو جاؤ۔ کبھی کبھی وہ لڑکیوں کو گھر لے آتے اور مجھ سے نوکرانی کی طرح پیش آتے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں مجھ پہ کیا گزرتی ہوگی جب میرا شوہر میرے سامنے کسی عورت کے ساتھ ہنس کے گپیں لگائے اور میں کچھ کہہ بھی نہ سکوں۔ میں بہت بے بس تھی۔ میری ایک بار طلاق ہو چکی تھی۔ کیا کرتی، کہاں جاتی، رو کے تھک جاتی، پر کوئی سننے والا نہیں ہوتا تھا۔ پھر ایک دن اچانک وقاص کی بہن کی کال آئی، جس کی شادی ندیم سے ہوئی تھی اور وہ شادی کے بعد لندن میں رہتی تھی۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ ندیم نے اسے طلاق دے دی ہے اور اپنے آفس کی کسی لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ وقاص کو غصہ تو بہت آیا، مگر اب وہ کیا کر سکتے تھے۔ اس دن سے وقاص چپ چاپ رہنے لگے اور دل ہی دل میں یہ سوچ کر ندامت محسوس کرنے لگے کہ جو کچھ میں اپنی بیوی کے ساتھ کرنے جا رہا تھا، آج وہی سب کچھ میری بہن کے ساتھ ہو چکا ہے۔ آج اس واقعے کو 1 سال ہو چکا ہے۔ اب وقاص میرے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وقاص مجھے اتنا پیار بھی دیں گے۔ مجھے تو ایسا لگتا تھا جیسے مجھے دنیا کی ہر خوشی مل گئی ہو۔ میرے نند کا بھی ایک اچھی جگہ رشتہ طے ہو گیا ہے، کچھ دن تک اس کی شادی ہے۔